الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد باب الترغیب من مکارم الاخلاق باب الترغیب من مکارم الاخلاق یعنی اچھے اخلاق کی ترغیب کا بیان۔ گزشتہ بیان ہمارا یہاں تک پہنچا تھا کہ وَأَنْ عائشہ رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابغض الرجال الی اللہ الالد الخاصم۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض یعنی قابل نفرت شخص وہ ہے جو سخت جھگڑالو ہو، الد سخت جھگڑالو، الخاصم بھی جھگڑالو کے معنی میں ہے، البتہ اس کا معنی مد مقابل اور مخالف بھی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ معاملات میں شدت اختیار کرنا اور لڑائی جھگڑے میں یہ انتہائی سخت رویہ اپنانا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسند ہے۔ واضح رہے کہ یہاں مراد ایسا شخص ہے جو ناحق لڑائی جھگڑا کرتا ہے، کیونکہ اپنے حق کے حصول اور غلبہ اسلام کے لیے جھگڑا کرنا قابل مذمت نہیں بلکہ بالاتفاق قابل تعریف ہے۔ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكاذب فإن الكاذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكاذب حتى يكتب عند الله كذابا۔ مکارم جمع ہے مکرم کی، مراد ہے معزز و مشرف کام۔ علیکم بالصدق سچ کو لازم پکڑ لو، اور سچ یہ ہے کہ واقعے کے مطابق خبر دینا یا عمل کرنا۔ البر میں ہر قسم کی نیکی شامل ہے، خواہ وہ عقیدے سے متعلقہ ہو یا اعمال سے۔ یتحری الصدق سچ بولنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی انتہائی جد و جہد کرتا ہے ہمیشہ سچ بولنے کی۔ صدیق انتہائی سچا انسان، بہت زیادہ سچ بولنے والا۔ الفجور میں ہر قسم کی برائی و گناہ شامل ہے۔ کذاباً زیادہ جھوٹا شخص۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ کو لازم پکڑو، کیونکہ سچ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور نیکی جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور آدمی ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ گناہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور گناہ آتش جہنم کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور آدمی ہمیشہ جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کے ہاں بھی کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ حتیٰ یکتب عند اللہ کذابا، یکتب میں دو زمانے پائے جا رہے ہیں، حال اور مستقبل۔ اس حدیث سے معلوم ہوا ہمیشہ سچ بولنے اور جھوٹ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ سچ جنت میں اور جھوٹ جہنم میں لے جانے کا ذریعہ ہے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ وصف غصبی ہے، یہ وصف غصبی ہے، یعنی مسلسل محنت و کوشش سے انسان اسے حاصل کر سکتا ہے۔
عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گمان سے بچو کیونکہ گمان سب سے جھوٹی بات ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کسی کے متعلق برے گمان سے بچنا چاہیے۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والجلوس علی الطرقات فقالوا یا رسول اللہ ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فیہا قال فاما اذا ابیتم فآتوا الطریق حقہ قالوا وما حقہ قال غض البصر وکف الاذی ورد السلام والامر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ الطرقات طرقن کی جمع ہے اور طرق طریق کی جمع ہے، اس کا معنی ہے راستے۔ ابیتم فعل ماضی کا صیغہ ہے، باب ابا یا اباس، اس کا معنی ہے انکار کرنا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والجلوس علی الطرقات، راستوں میں بیٹھنے سے بچو۔ فقالو، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ما لنا بد من مجالسنا، ہماری مجلسوں کے بغیر ہمارا گزارا نہیں، کیونکہ نتحدث فیہا، کیونکہ ہم ان میں بات چیت کرتے ہیں۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإذا ابیتم، اگر تم نہیں مانتے، میں عرض کر چکا ہوں نا، ابیتم فعل ماضی کا صیغہ ہے، باب ابا یا ابا سے اس کا معنی ہے انکار کرنا۔ فاما اذا ابیتم، اگر تم نہیں مانتے تو فآتوا الطریق حقہ، تو راستے کا حق ادا کرو۔ قالو، صحابہ نے عرض کیا وما حقہ، اس کا حق کیا ہے؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غض البصر، نظر نیچے رکھنا، وکف الاذی، تکلیف نہ دینا، ورد السلام، سلام کا جواب دینا، والامر بالمعروف، نیکی کا حکم کرنا، والنہی عن المنکر، اور برائی سے منع کرنا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا گلی کوچوں اور لوگوں کی گزرگاہوں پر بیٹھے رہنا اور فضول قسم کی گفتگو کرتے رہنا جائز نہیں، کیونکہ اس سے ایک طرف جہاں راستہ تنگ ہو جائے گا وہاں دوسری طرف عورتوں کے لیے حیا یا جھجک کی وجہ سے گزرنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ حالانکہ راستے کا یہ حق ہے کہ کسی کو تکلیف نہ دی جائے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کسی کے لیے راستے میں بیٹھنا لعبدی ہو، یعنی مجبوری ہو، اس کے بغیر اس کے لیے کوئی چارہ نہ ہو، تو اس پر لازم ہے کہ وہ راستے کے حقوق ادا کرے۔ اگر وہ یہ حقوق ادا کر سکتا ہے تو راستے میں بیٹھے، ورنہ نہ بیٹھے۔ اور وہ حقوق یہ ہیں، اپنے نگاہیں نیچے رکھیں، یعنی اجنبی عورتوں کو گھورنا تو دور کی بات، انہیں دیکھے بھی مت، کسی کو تکلیف نہ دیں، نہ قول کے ساتھ نہ فعل کے ساتھ، سلام کا جواب دیں، نیکی کا حکم کرے، برائی سے روکیں۔ بعض روایات میں مزید ان حقوق کا بھی تذکرہ ہے کہ مسافر کو راستہ بتائیں، مظلوم کی مدد کریں، جو چھینک مارے پھر الحمدللہ کہے، اس سے جواب میں یرحمک اللہ کہے، بوجھ اٹھانے میں دوسروں کی مدد کریں۔ وعن معاویہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر و بھلائی کا ارادہ فرما لیتے ہیں، یفقہہ فی الدین، اسے دین میں سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ کس چیز میں؟
دین میں سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دین کی سمجھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر و بھلائی کے ارادے کی علامت ہے، یعنی جسے اللہ تعالیٰ نے دین کی سمجھ عطا فرمائی اس کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ بھلائی چاہتے ہیں، اور جسے یہ سمجھ عطا نہیں فرمائی اس کے ساتھ بھلائی نہیں چاہتے۔ واضح رہے کہ تفقہ فی الدین سے مراد مکمل شریعت اسلامیہ کا علم ہے، خواہ اس کا تعلق عقائد سے ہو یا عبادات و معاملات سے ہو۔ اور فقہ کی جو تعریف کی جاتی ہے کہ العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیۃ المقتصبۃ من ادلتها تفصیلاتہ، یعنی شریعت کے عملی مسائل کو ان کے تفصیلی دلائل کے ساتھ جاننا۔ العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیۃ المقتصبۃ من ادلتها التفصیلیات، شریعت کے عملی مسائل کو ان کے تفصیلی دلائل کے ساتھ جاننا، یہ محض فقہا کی اپنی ایک جدید اصطلاح ہے، اس کا شرع سے کوئی تعلق نہیں۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ دینی علم کا نفع مرنے کے بعد بھی انسان کو حاصل ہوتا رہتا ہے، جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ مرنے کے بعد انسان کے تمام عمل منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 کے۔ ان میں سے ایک یہ کہ مرنے والا ایسا علم چھوڑ جائے جس سے نفع اٹھایا جاتا ہو، جسے کوئی شرعی مسائل و احکام پر مشتمل کتاب تصنیف کر جائے یا لوگوں کو دین پڑھا جائے اور بعد میں وہ لوگ اسے آگے پھیلانے کے لیے کوشاں ہوں، تو اس پہلے شخص کو مرنے کے بعد بھی اس کا اجر ملتا رہے گا۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ خود بھی دین سیکھنے کی کوشش کرے اور اپنے آئندہ نسلوں کو بھی سکھائے۔ وعن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من شیء فی المیزان اثقل من حسن الخلق۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من شیء فی المیزان اثقل من حسن الخلق، میزان میں اچھے اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی چیز نہیں۔ اس حدیث سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ روز قیامت ترازو قائم کیا جائے گا جس میں اعمال تولے جائیں گے۔ دوسری یہ بات معلوم ہوئی کہ سب سے زیادہ وزن اچھے اخلاق کا ہوگا، اس سے اچھے اخلاق کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں ایک روایت میں یہ بھی ہے سب سے کامل ایمان اس بندے کا ہے، اس شخص کا ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو۔ اسی طرح ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ بلا شبہ اچھے اخلاق کی وجہ سے روزہ دار اور تہجد گزار کے درجہ تک پہنچ جاتا ہے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء من الایمان۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا ایمان کا حصہ ہے۔ حیا سے مراد ہے کسی کام سے اس کے لیے رک جانا کہ اسے کرنے سے عیب لگنے کا خدشہ ہو، اور اصطلاحاً حیا کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ ایسا وصف جو انسان کو برائی سے اجتناب پر ابھارے اور کسی حقدار کے حق میں کوتاہی کرنے سے روکے۔ میرے بھائیوں، یہ حدیث مکمل اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری آدمی کے پاس سے گزرے، وہ اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں نصیحت کر رہا تھا کہ حیا کی وجہ سے کیوں اپنا نقصان کر رہی ہو، اتنی بھی حیا اچھی نہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو، حیا تو ایمان کا حصہ ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حیا ایمان کا حصہ ہے، کیونکہ حیا انسانوں کو
گناہوں کے ارتکاب اور واجبات چھوڑنے ترک کرنے سے روکتی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حیا صرف خیر ہی لاتی ہے، ایک روایت میں ہے کہ حیا ساری کی ساری خیر ہی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک روایت میں ہے آپ مخصوص حجرے میں موجود گنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیادار تھے۔ واضح رہی کہ جو حیا قابل تعریف ہے وہ ایسی حیا ہے جو معاصی سے روکے، گناہوں سے روکے، لیکن جو حیا نیکیوں اور واجبات پر عمل سے ہی روک دے، مثلاً اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضہ سے یا اہل علم سے شرعی مسائل و احکام دریافت کرنے سے شرم محسوس ہو تو یہ حیا قابل مذمت ہے، قابل تعریف نہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتی تھیں کہ بہترین عورتیں انصار کی عورتیں ہیں، کیونکہ انہیں دین کے مسائل سیکھنے سے حیا نہیں روکتی۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ النبوۃ الاولی یعنی پہلے نبوت کے کلام سے مراد وہ حکم ہے جس پر گزشتہ تمام انبیاء کا اتفاق رہا ہے اور وہ پہلے شریعتوں کے دیگر احکام کی طرح منسوخ نہیں ہو۔ ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مما ادرک الناس من کلام من نبوۃ الاولی کہ بلا شبہ لوگوں نے پہلی نبوت کے کلام میں سے جو کچھ پایا ہے اس میں سے یہ بھی ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت کہ جب تو حیا نہ کرے تو جو چاہے کر۔ اس حدیث سے معلوم ہوا حیا کے متعلق یہ بات پہلی امتوں میں بھی مسلم رہی ہے کہ جب حیا نہ رہے تو پھر انسان جو چاہے کرتا پھرے، یعنی حیا ہی وہ چیز ہے جو انسانوں کو گناہوں سے روکے رکھتی ہے۔ اگر انسان سے حیا ہی ختم ہو جائے تو پھر اس کے پاس برائیوں سے روکنے والی کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر احرص علی ما ینفعک واستعن باللہ ولا تعجز وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ إِنِّي فَعَلْتُ كَذَا كَانَ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف۔ طاقتور مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن سے بہتر وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ اور زیادہ پسندیدہ ہے۔ وَفِي كُلِّ خَيْرٌ ہر مومن میں ہی خیر ہے۔ احرص علی ما ینفعک یا احرص علی ما ینفعک اس چیز کی حرص کر، احرص علی ما ینفعک اس چیز کی حرص کر ما ینفعک جو تجھے نفع دے۔ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ۔
ولا تعجز، عاجز بن کر مت بیٹھ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، اور اگر تجھے کوئی نقصان دہ چیز پہنچے، فَلَا تَقُلْ، تو یوں نہ کہے، لو انی فعلت کذا کان کذا و کذا، یوں نہ کہے کہ اگر میں اس طرح کرتا تو اس طرح اور اس طرح ہوتا، لیکن یوں کہے، ولیکن قل، اور یوں کہے، قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ تعالیٰ نے اسی طرح تقدیر میں لکھا تھا، وما شاء فعل، اور اس نے جو چاہ کر دیا۔ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عمل الشیطان، لو یعنی اگر کا لفظ شیطان کا عمل شروع کر دیتا ہے، اگر کا لفظ شیطان کا عمل شروع کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس حدیث سے معلوم ہوا طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے، اگرچہ کمزور مومن بھی خیر سے خالی نہیں، کیونکہ اسے ایمان کی دولت حاصل ہے، مگر طاقتور مومن کو اس لیے بہتر کہا گیا ہے کیونکہ وہ دینی احکام پر قوت کے ساتھ عمل کر سکتا ہے، بطور خاص امر بالمعروف نہی عن المنکر اور جہاد فی سبیل اللہ جیسے فرائض کو کمزور کی بنسبت زیادہ احسن طریقے سے انجام دے سکتا ہے۔ اس حدیث میں نفع بخش اشیاء کی حرص رکھنے کی بھی ترغیب ہے۔ نفع بخش اشیاء سے مراد وہ اشیاء ہیں جو دنیا و آخرت میں فائدہ دینے والی ہوں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نفع بخش اشیاء صرف حرص و طمع رکھنے سے ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی خاص مدد اور حوصلہ و ہمت کرنے سے ہی حاصل ہوگی۔ اس لیے ایسی اشیاء کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد بھی طلب کرنا ہوگی اور ہمت سے بھی کام لینا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاجز بن کر بیٹھنے سے یوں پناہ مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، اے اللہ میں عاجزی اور سستی سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ نیز میرے پیارے بھائیوں، اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی نقصان پہنچ جائے تو یہ کہنا کہ اگر میں یوں کرتا تو یوں ہوتا یا یوں نہ ہوتا وغیرہ درست نہیں، بلکہ یوں کہنا قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ تعالیٰ نے اسی طرح تقدیر میں لکھا تھا اور اس نے جو چاہ کر دیا۔ البتہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے اگر کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو اہل علم نے ان میں تطبیق اس طرح دی ہے، اہل علم نے ان میں تطبیق اس طرح دی ہے کہ اگر تقدیر کا انکار مقصود نہ ہو تو اس لفظ کا استعمال درست ہے، بصورت دیگر نہیں۔ وعن ایاز بن حمار رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اوحى الی ان تواضعوا حتی لا یبغی احد علی احد ولا یفخر احد علی احد، اخرجہ مسلم۔ تواضعوا فعل امر کا صیغہ ہے، باب تواضع یتواضع بروزن تفعل سے اس کا معنی ہے تذلل و انکسار اختیار کر۔ حضرت ایاز بن حمار رضی اللہ عنہ سے مروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اوحى الی، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کی ہے، ان تواضعوا کہ تواضع اختیار کرو، حتی لا یبغی احد علی احد، حتیٰ کہ کوئی کسی پر زیادتی نہ کریں، ولا یفخر احد علی احد، اور نہ کوئی کسی پر فخر کرے۔
تواضع جیسے میں عرض کر چکا ہوں کہ فعل امر کا صیغہ تواضع یا تواضع بروزن تفعل سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا اور ان لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھنا۔ تواضع تکبر کی ضد ہے۔ کس کی ضد ہے؟ تکبر کی۔ اس حدیث میں تواضع اختیار کرنے کا حکم اور فخر و تکبر اور دوسروں پر زیادتی سے بچنے کی تلقین ہے، یعنی جو شخص تواضع اختیار کرتا ہے وہ فخر و تکبر سے بھی بچ جاتا ہے اور دوسروں پر زیادتی سے بھی، اور جو تواضع کی بجائے تکبر اور فخر و غرور کی راہ اختیار کرتا ہے وہ ایک طرف خود کبیرہ گناہ کا مرتکب ٹھہرتا ہے، دوسری طرف لوگ بھی اس کی زیادتی سے محفوظ نہیں رہتے۔ تکبر کی مذمت پر پچھلی گفتگو میں بیان ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے میرے محترم بھائی، میری بات اختتام کی طرف آ رہی ہے۔ وعن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من رد عن ارض اخیہ بالغیب رد اللہ عن وجہہ النار یوم القیامت، اخرجہ الترمذی وحسنہ ولأحمد من سے اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہ نحوہ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کا دفاع کیا، من رد عن ارض اخیہ بالغیب رد اللہ عن وجہہ النار یوم القیامہ، تو اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کے چہرے سے آگ ہٹا لیں گے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا اور حسن کا مسند احمد میں حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا سے اسی طرح مروی۔ اس حدیث میں غیبت سے روکنے والے مسلمان کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ واضح رہے کہ جس طرح غیبت کرنا حرام ہے اسی طرح غیبت سے نہ روکنا اور اسے سننا بھی حرام ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ زبان کے اعمال کا حساب لیں گے، جیسے اللہ تعالیٰ زبان کے اعمال کا حساب لیں گے اسی طرح کانوں اور آنکھوں کے اعمال کا بھی محاسبہ کریں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 36 دیکھ لیں۔ ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کی مدد کرنا فرض ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ جب بھی کسی مسلمان کی عدم موجودگی میں اس کی عزت پر حملہ ہو تو دوسرے مسلمان پر اس کا دفاع واجب ہے۔ اسی طرح وہ روایت بھی اس کی مؤید ہے جس میں ہے کہ تم میں سے جو کوئی بھی برائی دیکھے اسے اپنے ہاتھ سے روکے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔